बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुजादला तरतीब के एतबार से ये सूरह मुबारका 58 है और ये सूरह मुबारका 3 रकू और 22 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शोहर के मामला में तुमसे झगड़ती थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं वो इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इनको जना, और ये लोग बेशक एक नामाकूल और झूठ बात कहते हैं, और अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर इससे रजू करें जो उन्होंने कहा था, तो एक गर्दन को आज़ाद करना है इससे पहले कि वो आपस में हाथ लगाएं। इससे तुमको नसीहत की जाती है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। फिर जो शख्स न पाए तो रोज़े हैं 2 महीने के लगातार, इससे पहले कि वो आपस में हाथ लगाएं। फिर जो शख्स न कर सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं, और मुनकरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो ज़लील होंगे, जिस तरह वो लोग ज़लील हुए जो इनसे पहले थे। और हमने वाज़े आयतें उतार दी हैं, और मुनकरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है जिस दिन अल्लाह इन सब को उठाएगा और इनके किए हुए काम को बताएगा। अल्लाह ने इसको गिन रखा है और वो लोग इसको भूल गए हैं, और अल्लाह के सामने है हर चीज़। तुमने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। कोई सरगोशी 3 आदमियों की नहीं होती जिसमें चौथा अल्लाह न हो, और न 5 की सरगोशी होती है जिसमें छठा वो न हो, और न इससे कम की या ज़्यादा की, मगर वो इनके साथ होता है जहाँ भी वो हों। फिर वो इनको इनके किए से आगाह करेगा क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा जिनको सरगोशियों से रोका गया था, फिर भी वो वही कर रहे हैं जिससे वो रोके गए थे, और वो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियाँ करते हैं। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो तुमको ऐसे तरीके से सलाम करते हैं जिससे अल्लाह ने तुमको सलाम नहीं किया, और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमको अज़ाब क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है, वो इसमें पड़ेंगे, बस वो बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालों, जब तुम सरगोशी करो
تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو رنج پہنچائے، اور وہ ان کو کچھ بھی رنج نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھو، اللہ تم کو کشادگی عطا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے رازدارانہ بات کرو تو اپنی رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی رازدارانہ گفتگو سے پہلے صدقہ دو؟ پس اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے اب لوگوں کو سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، پس ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو ذرا بھی اللہ سے نہ بچا سکیں گے۔ یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس سے بھی اس طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تم سے کھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ سن لو کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں، شیطان نے ان پر قابو حاصل کر لیا ہے، پھر اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے۔ تم ایسی قوم نہیں پا سکتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور وہ ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔